اچھا کاکڑ صاحب، جو الیکشن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، میرا دوسرا کویسچن تھا وہ اکانومی کے حوالے سے تھا. میں ابھی بھی جب ہم انٹرویو کے لیے آ رہے تھے تو کوئی ایک شخص مجھے پوچھ رہا تھا کدھر جا رہے ہیں. میں نے کہا پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا جی میرا بھی ایک سوال پوچھنا کہ یہ مہنگائی کب ختم ہوگی. کوئی آپ کے پاس کوئی خوشخبری ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں مہنگائی ہوتی کیوں ہے، پہلے اگر اس پہ ہم غور کر لیں تو پھر مہنگائی کم ہوگی کا جواب شاید ہمیں آسانی سے مل جائے. کیا گڈس کی سپلائی کی کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات انفلیشن اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات گڈس کی سپلائی آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کی ہورڈنگ ہو جاتی ہے، تب بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور انفلیشن بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں جو گڈ سپلائی والا میکینزم ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس گندم وافر مقدار میں اویلیبل ہے، آپ کی شوگر اویلیبل ہے، دوسری اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. ہمیں ایشو آ رہا تھا ہورڈنگ سے. اچھا ہورڈنگس پہ جو ہی ہم نے ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن کی ہے تو چینی کی قیمتیں کم ہونی شروع ہوئی ہیں، دوسری اشیاء خرد و نوش کی جو چیزیں ان کی قیمتیں کم ہونی شروع ہوئی ہیں. اصل میں یہ سارا کام تھا ضلعی سطح کی حکومتوں کا. اب چونکہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹس کا کوئی سٹرکچر تو ہے نہیں، تو لہٰذا چمن میں جو چیز مہنگی ہو رہی ہے وہ اسلام آباد میں کس فیصلے کے تحت اور کس لیگل فریم ورک کے تحت آپ اس پہ اثر انداز ہوں گے. میرپور خارس میں جو مسائل انفلیشن کے حوالے سے ہیں یا بھاول نگر میں موجود ہیں یا سوات میں موجود ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو میرے خیال میں پاکستان میں لوگوں کو سوچنا بھی شروع کرنا چاہیے اور اس کے جوابات کی تلاش بھی کرنی چاہیے. لوکل گورنمنٹس جب تک نہیں ہوں گے، آپ کی جو پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں جس کو عمومی طور پہ ایک ضلع کا سربراہ مینیج کرتا تھا یا تحصیل کا سربراہ مینیج کرتا تھا، وہ میکینزم اویلیبل نہیں رہا. تو لہٰذا وفاق کو انٹروین کر کے ضلع کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ جا کے ان کی مینجمنٹ میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایک صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے چیف سیکرٹریز کو ہم نے لیڈ رول اس میں دیا ہوا ہے اور اب تک ہم نے جتنی انٹرونشن کی ہے اس کے ہمیں مثبت اشارے اور نتیجے ملنے شروع ہوئے ہیں. اچھا یہ جو آج کل ہم بلینز آف ڈالرز کا انتظار کر رہے ہیں، کو پچھلے دنوں کو آرمی چیف سے بھی کوئی چیزیں ایٹریبیوٹ ہو کے چلی تھیں. انہوں نے کوئی بزنس کی کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ کوئی 50 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہیں، کوئی اتنی جو ہیں وہ کوئی UAE سے آ رہے ہیں، 50 ارب ڈالر. تو کوئی آپ کو فریم ورک کا آئیڈیا ہے کہ کب انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی 50 ارب ڈالر انہوں نے کسی ایڈ کے حوالے سے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ وہ انویسٹمنٹ پلانز ہیں جو کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف ممالک کے ساتھ جو پروجیکٹس ہیں جس میں مائننگ کے حوالے سے ہیں، IT کے حوالے سے ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے ہیں، اس کی ایک پروجیکٹڈ فگر کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا. میں نے بھی کیا ہے. اب ریو ٹنٹو ایک بہت بڑی کاپر اینڈ گولڈ مائن کمپنی ہے جو کہ بیرک گولڈ سے بھی بڑی ہے. ان کے CEO ابھی ریسنٹلی نیو یارک میں مجھ سے ملے تھے اور وہ اراؤنڈ دسمبر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئیں گے اور ایک MOU سائن کر کے اپنا کام نئی ایکسپلوریشنز کے لیے شروع کریں گے. سعودیز نے یہ انٹرسٹ ایکسپریس کیا ہے، اماراتی حکومت نے یہ ایکسپریس کیا ہے اور مختلف جو ممالک ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹائم لائن میں بائی اینڈ آف دسمبر کہیں پر ہمیں کوئی ٹینجبل خبر اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور ملے گی. ان کے حوالے سے وہ ریو ٹنٹو کے حوالے سے، مختلف پلیئرز کے حوالے سے. اچھا یہ جو نیو یارک کی آپ نے بات کی ہے اس پہ بھی ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا فارن وزٹ کیسا رہا. لیکن اس سے پہلے جو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے ایک لاسٹ کویسچن میری طرف سے، کہ ایک تو جس طرح آپ نے ٹیررزم کا ذکر کیا، اس کے علاوہ باقی بھی جو ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے جس طرح جڑاں والا واقعہ ہوا، یا جو اور مائنارٹیز ہیں ان کی عبادت گاہیں وہ مسمار کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک سیاسی انتہا پسندی بھی چل رہی ہے. تو بڑی پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں، تقسیم بہت زیادہ ہے. یعنی میرٹ کی بجائے اسی بنیاد پہ بات ہوتی ہے جی کہ وہ فلاں کی سائڈ پہ فلاں کی سائڈ پہ ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سولوشن جو آپ کے ٹائم پر ہو سکے یا آپ کے بعد ہو سکے؟ کہ دیکھیں ہمارے دورانیے حکومت کے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ آف لا، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیں درکار ہے. کسی قسم کی ریڈیکلائزیشن کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ریڈیکلائزیشن ہو یا مذہبی ریڈیکلائزیشن ہو. میں کسی ایک سیاسی گروہ یا جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں.
کوئی بھی اگر کرے گا اور اس ریڈیکلائز بیہیویئر کی وجہ سے جو سوسائٹی کا ایک جنرل آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا تو ریاست اس کو اپریہینڈ ضرور کرے گی، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان دا لانگ رن ہماری حکومت کے بعد بھی دیکھیں ایک نیشنل ڈائلاگ کلیشے بنتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک جینون اوپن آنیسٹ ڈائلاگ کی ضرورت پاکستان کی ریاست میں ہے۔ پاکستان کی ریاست میں جو گورننس کا سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے، ریلیجن اور اسٹیٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، سیکولرزم اور اسٹیٹ کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اکانومی کا پالیٹکس کے ساتھ جو تعلق ہے، ان تمام تھیمز پہ جوڈیشری کا اس کا اس پورے نظام کے ساتھ اس پہ جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، یہ وہ تمام تھیمز ہیں جس میں ایک آنیسٹ کنورسیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے؟ دیکھیں، میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس میں لیڈ پارلیمان کو لینا چاہیے تھا۔ پارلیمان ایک ایسا فلور تھا جو لوگوں کی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے، جہاں پہ ان کو اکٹھا ہونا تھا اور ان تمام امور پہ گفتگو اس کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر ماضی میں نہیں ہوا، آنے والی جو پارلیمان ہے میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کوالٹی ڈسکورس کو اون بھی کرے گی اور لیڈ بھی کرے گی، اور باقی جتنے سوسائٹی کے آرگنز ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کنٹریبیوشن کے تحت ہم کسی بھی نتیجے پہ پہنچے جو کہ اوور آل معاشرے کی اکنامک صحت کے لیے، معاشرے کی ایک مورل صحت کے لیے، معاشرے کی ایک جو گورننس کی سیٹلمنٹ ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات ہم ڈھونڈ سکیں۔ اچھا، نیو یارک کے وزٹ کے حوالے سے کہ ادھر آپ گئے، ہمیں جو زیادہ تر پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ CNN کو ایک انٹرویو دیا ہے، کو واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہے، یا آپ ادھر جب UK گئے ہیں یہ کوئی 2-3 انٹرویوز کا پتہ چلا ہے۔ اوور آل جو پاکستانی میڈیا میں کوئی اتنا زیادہ کوئی تذکرہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی ہمیں بتا سکیں، بلکہ تذکرہ ہوا تو وہ کرٹیکل زیادہ ہوا ہے۔ ہاں، کرٹیکل زیادہ ہوا ہے کہ کھانا کتنے کا کھایا، ذرا کھانے کے بارے میں بھی ایسے آپ سے پوچھیں گے تو نیو یارک وزٹ کے حوالے سے کہ ادھر وہ آپ کا کیسا رہا؟ جی، میں سمجھتا ہوں ایک تو ایک نکتہ چینی جو مجھے میرے علم میں بھی آئی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم UNGA کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ انفرنس کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، آئین کے کسی آرٹیکل کے حوالے سے، قانون کے کسی اسٹیچوٹری پار کو ریفر کر کے کہا گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ ڈے ٹو ڈے گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو لک آفٹر کرنے ہیں۔ اب میں UNGA کی جو اجلاس ہے ان کو ہم کیا کنوے کرتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے ہاں اس وقت ایک نگران حکومت ہے لہٰذا ہم اگلے سال آئیں گے، ایسا تو ممکن نہیں۔ یا کسی اور فورم پہ، ابھی ایک فورم پہ چائنا میں ہمیں انویٹیشن آئی ہے تو ہم ان کو یہ کہیں کہ نہیں، چونکہ جی ہمارے ہاں نگران حکومت ہے اور ہمارے کچھ صحافی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مینڈیٹ تھا اور ہم نے مینڈیٹ کو ایکسرسائز کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے بہتر ریاست کا جو مفاد اور اس کا جو نقطہ نظر ہے اس کی اننسیشن کریں، اس کی آرٹیکولیشن کریں۔ ہمارا روایتی طور پہ ملٹی لیٹرل فورم UN کا سب سے بڑا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے وہ جڑا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے ساتھ، اور ہم تواتر کے ساتھ اپنے موقف کی وہاں پہ نمائندگی بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اسی تسلسل کو قائم رکھا۔ ہمارا مڈل ایسٹ میں پیلسٹائن کے حوالے سے ایک روایتی موقف ہے، ہم نے اسی کی تائید بھی کی ہے اور اسی کے تسلسل کا حصہ بھی بنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل حالات ہیں، جو اکنامک حالات ہیں، اس میں دنیا کی دلچسپی موجود تھی۔ اس کے تحت ہم نے ان کے میڈیا آؤٹلیٹ کے ساتھ، ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ انگیج ہوئے اور جو پاکستان اپنا موقف سمجھتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیو یارک میں ہماری بہت زیادہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس رہیں۔ میں ریسیپشن میں پریزیڈنٹ بائیڈن سے ہماری ملاقات ہوئی۔ بائیڈن سے؟ جی۔ اچھا، یعنی کہ یہ ادھر تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ آپ امریکی صدر سے ملے ہوں، تو ادھر پاکستان میں تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔
بہرحال مجھے خوشی کا اظہار تو شاید میں نے نہیں کیا، لیکن میری ملاقات ریسیپشن پہ ان کے ساتھ ایک فیملی فوٹوگراف ہم نے کھینچا، اور پھر کچھ دیر گفتگو ہوئی ان کے ساتھ وہیں پر. پھر اس کے بعد سیکرٹری بلنکن کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے کوئی 10-15 منٹ کے لگ بھگ اسی ریسیپشن کے دوران یہ میری گفتگو ہوئی. سینیٹر جان کیری کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد ڈچ پرائم منسٹر کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. اسلامو فوبیا کے حوالے سے ان کے کچھ کنسرنز تھے، کچھ ہمارے کنسرنز تھے، وہ ہم نے ایک ویوز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے. بائی لیٹرل میٹنگ ہماری تھی. چائنیز وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. یو این کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اپنے تمام جو ان کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے اپنی ٹیم بلا کے پاکستانی وفد کے ساتھ میرے سربراہی میں وہ انٹریکشن ہمارا ان کے ساتھ ہوا. ازبک پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا. ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی 6-7 جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس تھیں، ٹی آر ٹی تھی، سی این این تھا، بلومزبرگ تھا، واشنگٹن پوسٹ تھا، اے پی تھا، ان کے ساتھ انٹریکشن رہا. کاؤنسل فار فارن ریلیشنز میں وہاں پہ ہمارا ایک انٹریکشن رہا. ان کی طرف سے بھی اکنالجمنٹ آئی ہے کہ اس انٹریکشن سے انہوں نے اس کو کیسا پایا. اگر پاکستانی میڈیا اس کو درست نہیں سمجھتی، 4 دنوں میں نے اس کے علاوہ اور کیا کرنا تھا؟ مجھے کاکڑ صاحب جی میرا خیال ہے مینڈیٹ کا ایشو تھا کہ پاکستانی میڈیا شاید یہ سمجھتا ہو کہ مینڈیٹ نہیں. وہ میرا آئی وڈ بی جنرلی انٹرسٹڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے. کوئی آئینی آرٹیکل کا حوالہ دے دیں، کسی قانون کا حوالہ دے دیں کہ جس نے ممانعت رکھی ہو نگران حکومت پہ کہ وہ اس قسم کا کوئی بھی انٹریکشن نہیں کر سکتا. اچھا کاکڑ صاحب، آپ نے نیو یارک کا دورہ کیا، امریکہ کا دورہ کیا. ہم نے یہاں پر دیکھا پاکستان میں جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک سائفر کو لہرایا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے خود. اس کے بارے میں ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے. تو کہیں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں وہ جو سائفر کانٹروورسی تھی اس نے کوئی ڈیمیج کیا ہے؟ کوئی فیل ہوا کسی لیول پہ آپ کے؟ دیکھیں اعجاز صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں گا، میری نظر میں جو ہے نا وہ ایک ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے، اور میں وہاں پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. میرے لیے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم ریاستوں کے بیچ میں جو ایک تعلق اور ایک کمیونیکیشن کی جب بات کر رہے ہوں تو اپنا جو ڈومیسٹک ڈائسنٹ ہے اس کا کم سے کم اثر نظر آئے، اور بالکل ہی نہ آئے تو وہ آئیڈیل ہے. تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نہ ہم نے اس کی کوئی ایکسپلوریشن کی، نہ ہم نے اس کی کوئی باس پرس کی کہ اس کے ہمارے اور ان کے تعلقات میں کیا اس کا اثر آیا ہے. میرے لیے زیادہ بڑی پرائرٹی یہ تھی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو آنے والی حکومت ہے اس میں کہاں ایریا آف کوآپریشن مختلف ممالک سے ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس.